عمران سیریز میں میرا آج کا سوال ہے یہ. ڈاکٹر عمران یہ کہتے ہیں کہ منی کین ناٹ بائی ہیپینس، ٹرو، فالس اور سم تھنگ ان بٹوین. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ پیسہ ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی پیسے کے بغیر میری زندگی بہت بہتر ہوگی تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، بلکہ اگر میں دین سمجھتا ہوں تو دین تو ترغیب ہی اس بات کی دیتا ہے کہ میں پیسہ کماؤں. کیوں کہ میں پیسہ کماؤں گا تو میں توحید کے لیے، توحید کے نظام کے لیے، توحید کے پیغام کے لیے وسائل دے سکوں گا، چاہے میں خود دوں، چاہے میں اپنے حکومت وقت کی خدمت کروں. اب میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکوں گا، اور جب میری صحت کا خیال رکھ سکوں گا تو ہی میں اچھی نماز پڑھ سکوں گا. میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں لوگوں کا روزہ کھلوا سکوں گا. میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں زکوٰۃ دے سکوں گا. میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں حج پہ جا سکوں گا. میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں صدقہ فطر دے سکوں گا. میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں صدقات خیرات کر سکوں گا. میں اللہ کی راہ کے اندر قرض حسنہ دے سکوں گا. میں مساجد، مدارس، ہسپتال، روڈیں، پارک بنا سکوں گا کیونکہ میرے پاس پیسہ ہوگا. تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ پیسہ بیک بون ہے. قرآن نے یہ کہا کہ یہ پیسہ آپ کے لیے خیر ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ پیسے کے بغیر میرا سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اب فرق یہاں پہ یہ آیا کہ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انسانی قدریں ہیں، وہ جو انسانی ویلیوز ہیں، وہ جو رشتوں کی حرمتیں ہیں، یہ پیسے سے مجھے حاصل ہو جائیں گے تو یہ پیسے سے حاصل نہیں ہوں گے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بیوی سے محبت نہ کروں، میں بیوی سے صلہ رحمی نہ کروں، میں بیوی سے الفت کا اظہار نہ کروں، اور میں اس پیسے کی بنیاد کے اوپر بیوی کو اپنا وفادار بنا لوں، یہ ممکن نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش فہمی یہ ہے کہ میں اگر بچوں کو صرف چیزیں دلا سکوں گا، میں بچوں کو صرف مہنگے سے مہنگے فون، مہنگی مہنگی چیزیں دے دوں گا اور اس سے میرے بچے فرما بردار ہو جائیں گے کیونکہ میں پیسہ ان کو دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. میں بہت بڑا گھر بنا سکتا ہوں، میں بہت اچھا بستر بنا سکتا ہوں، میں ایئر کنڈیشن لگا سکتا ہوں، میں واٹر بیڈ بنا سکتا ہوں، میں پلو جو ہے خرید سکتا ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیسہ خرچ کرنے کے بعد مجھے اچھی نیند بھی جو ہے وہ مل جائے. تو یہ جو ویلیوز ہیں، یہ جو قدریں ہیں، جو کہ رشتوں کی قدریں ہیں، یہ جو کیفیتیں ہیں، یہ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے صرف پیسے سے ملیں گی تو پھر یہ پیسے سے خوشی حاصل نہیں ہوگی. لیکن اگر میں پیسہ بالکل نہ لگاؤں اور میں صرف ان چیزوں کی قدریں کرتی رہوں باتوں میں اپنی، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بول بچے ایک دن ختم ہی ہو جائیں گے. یعنی آپ جو ہے وہ گاڑی دھکے سے کتنے دن تک چلائیں گے جب تک اس میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے، رائٹ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں گاڑی تو دیکھیں سر بغیر پیٹرول کی بھی چل جاتی ہے، دو آدمی پیچھے دھکا لگاتے رہے، لیکن وہ آپ خود ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہو. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ آپ کے لیے یہ کار خیر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ربیہ کا روز گاڑی کا دھکا لگا کے اس کو گھر تک پہنچائیں گے. ایک دن کہیں گے کہ باجی اس میں پیٹرول ڈلا لے، گڈی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی ہے. تو آپ کو وہ پیٹرول ڈالنے کے لیے ظاہر پیسہ جو ہے وہ چاہیے ہوگا. ہم نے کیا کیا مادہ پرستی کی اس دوڑ میں جو ہم سے غلطی ہو گئی وہ یہ ہوئی کہ ہم مادہ پرستی کی دور کے اندر ہم یہ چلے گئے اور ہم نے بڑی سخت میں بات کہہ رہا ہوں، ہم نے پیسے کو آج کا خدا بنا لیا. ہم نے رشتوں کو بھی پیسوں میں تولنا شروع کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ جانتا ہوں کہ ایک ہمارا جو ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک سینٹر ہے، اس کے اندر جو زیادہ ڈپریشن کے لوگ آتے ہیں، زیادہ اس طرح کے ایشوز کے ساتھ آتے ہیں، وہ پیسے والے لوگ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے اندر جو خودکشیاں ہوتی ہیں اس کا جو ایوریج ہے اس میں جو خوشحال لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ زیادہ ہیں غریب کے مقابلے میں. تو اگر یہ پیسہ واقعی سکون خرید رہا ہوتا تو پھر امیر آدمی خودکشی کیوں کر رہا ہے، رائٹ؟ اور مغرب کے اندر جو خوشحال ممالک ہیں ان میں کیوں زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں؟ آپ کو ابھی پتہ ہے کہ یہ کووڈ چلا ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بڑی بڑی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جو امیر ممالک ہیں ان کے اندر آج کی ڈیٹ میں بھی چاہے وہ جاپان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ایون یو کے ہو، آج کی ڈیٹ میں بھی جو کووڈ سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے اور اسی پیریڈ میں خودکشی سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے آج کی ڈیٹ میں بھی. تو آپ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ پیسہ جو ہے وہ سکون لا سکتا ہوتا تو پھر یہ لوگ پیسہ ہونے کے باوجود بھی خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چیز لنک مس ہو گیا ہے. وہ یہ لنک مس ہو گیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے سے جو مادیت
خرید لی ہے یہ ہمیں سکون دے دے گی, یہ فون ہمیں سکون دے دے گا, یہ گاڑی ہمیں جو ہے وہ سکون دے دے گی, یہ گھر ہمیں جو ہے وہ سکون دے دے گا, کیونکہ میں نے مہنگی سے مہنگی چیز جو ہے وہ خرید لی ہے. ہم ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ کے اندر جا کے بہت مہنگا فوڈ کرنے کے بعد بھی باہر نکلتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے مزہ نہیں آتا, اور بعض دفعہ ہم کسی چھوٹے سے ٹھیے کے اوپر سموسے اور بند کباب کھا کے اتنا جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کے اندر تو وہ مزہ نہیں تھا. وہ مزہ کہاں سے آیا؟ وہ مزہ وہاں سے آیا جہاں پہ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے مادے کو سمجھنا شروع کر دیا. تو پیسہ ضروری ہے جناب, بے حد ضروری ہے. پیسہ کمانا ہے, لازمی کمانا ہے, کیونکہ یہ دین کا تقاضا ہے. پیسے کی بنیاد کے اوپر مادے کی یا مٹیریل تھنگز کی یا مٹیریلزم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ مجھے سکون دے گی, یہ بیوقوفی ہے, یہ احمقانہ خیال ہے, یہ آپ کو نہیں دے گا. انسان کو جیتی ہے اپنے رویے سے. بنیادی چیزیں آپ کو دینی ہے, بالکل دیجئے. تحفے تحائف دینے ہیں, بالکل دیجئے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے مہنگا تحفہ دیا ہے تو پھر مجھے اتنا ہی رسپانس ملنے والا ہے, تو پھر یہ جو خرید و فروخت کا جو آپ نے پیٹرن سیٹ کیا ہے اس میں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. ڈاکٹر عمران, آپ کی آج کی اس بات سے میں نے تو یہ سیکھا کہ پیسہ رسک ہے, اور رزق کے حصول کے لیے جو کوشش کرنی ہے وہ آپ کو ہی کرنی ہے, وہ آپ ہی کریں گے. لیکن اس رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان لوگوں کو نہ بھولیں جن کے ساتھ اس رزق کو انجوائے کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر رازق کو نہ بھولیں جو یہ رزق دے رہا ہے.